السلام علیکم۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسم نکرہ کی اقسام پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اسم استفہام اور اسم ذات دونوں اقسام کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اب ہم اس لیکچر میں اسم مصدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم مصدر کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے بلا لحاظ زمانے میں، اسے ہم کہیں گے یہ اسم مصدر ہے۔ مثال دیکھ لیجئے: اڑنا، چلنا، کھیلنا، پھرنا، کھانا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ اڑنا بھی ایک کام ہے، چلنا بھی ایک کام ہے، لیکن ان کاموں میں سے، ان لفظوں سے کچھ بھی زمان کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ آیا کہ یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے، آیا کہ یہ فیوچر کی بات، مستقبل کی بات ہوگی، یا حال کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے یہ اسم مصدر ہے جس میں زمان کے بارے میں کوئی ذکر نہ ہو اور لفظوں سے ہمیں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسم مصدر لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے۔ نہ پہچان ہے کہ اسم مصدر کیا ہے، جو بھی لفظ ہوں گے ان میں ایک تو فعل ہوگا، دوسرا اس میں آخر میں نہ آئے گا۔ اسم مصدر کی قسم: اسم مصدر اصلی، اسم مصدر جعلی۔ اس کی یہ دو ہی اقسام ہیں۔ اسم مصدر اصلی کا تعارف یہ ہے کہ وہ مصدر جو خالص معنی کے واضح کیا جائے، یعنی اس مثال دیکھیے آپ سمجھ جائیں گے: کھانا، پڑھنا، گانا، چلنا۔ یہ اسم مصدر اصلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو لفظ ہوں گے وہ لفظ خود ہی یہ ظاہر کریں گے کوئی کام ہے، جبکہ اسم جعلی میں لفظ کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ اور ایڈ کریں گے۔ دیکھیے مثال: وہ اسم جو کسی اور لفظ سے مل کر بنے اسے مصدر جعلی کہتے ہیں، یعنی فعل ورب جو ہوگا اس کے ساتھ کچھ اور لفظ لگائیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ لفظ کچھ معنی دے رہے ہیں۔ مثال دیکھ لیجئے: قتل کرنا۔ کرنا لفظ قتل کے ساتھ ہے تو یہ ہمیں ظاہر کرے گا کہ یہ فعل ہے کوئی، قتل کرنا، اس لیے ہم کہیں گے یہ جعلی اسم مصدر جعلی کہلائے گا۔ خوش کرنا، قبول کرنا، ان کے آخر میں کرنا اس کا لفظ کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ اسم مصدر جعلی ہے، ETC وغیرہ۔ اب اسم صفت کی اقسام قسم تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی دوسرے کی تعریف، اسم کی تعریف کرے، چاہے وہ اچھائی ہو، برائی ہو، مقدار ہو یا تعداد ہو، اسے ہم کہیں گے یہ اسم صفت ہے۔ مثال دیکھ لیجئے: نیک لڑکا، چھوٹا گھر، بڑا آدمی، 5 انگلیاں۔ اب نیک لفظ، ہاں، چھوٹا، بڑا، 5، یہ الفاظ وہ ہیں جو اسم کی تعریف کی جا رہی ہے، تعریف کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے یہ اسم صفت ہے۔ جس اسم کی تعریف کی جائے اسے کہیں گے ہم موصوف۔ جیسے نیک لڑکا، لڑکا یہاں پہ موصوف ہو گیا، کیسا لڑکا؟ نیک، نیک اس کی صفت ہو گئی۔ لڑکا، گھر، آدمی، انگلیاں، یہ سب اسم موصوف کہلائیں گے۔ نیکسٹ، اسم کی صفت کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی صفت ضمیری، دوسری صفت مقداری، تیسری صفت عددی، چوتھی صفت ذاتی، پانچویں صفت نسبتی۔ اب پہلی صفت ضمیری کو دیکھتے ہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ضمیر جو صفت کے معنی دے صفت ضمیری کہلاتا ہے، یعنی صفت کی تعریف کی جائے، وہ ضمیر کی تعریف کی جائے یا اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، اسے ہم کہیں گے صفت ضمیری۔ مثال دیکھ لیجئے: تمہارا کون سا بھائی آیا ہے۔ اب کون سا یہ ضمیر ہے اور یہ بھائی کو اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی صفت اسم کی تعریف کرے وہ صفت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں الفاظ یوز کیے گئے ہیں ضمیر، اس لیے ہم کہیں گے یہ جو کون سا ہے یہ ضمیر ہے، صفت کے طور پہ یوز ہوا تھا، صفت ضمیری کہلائے گا۔ اسی طرح وہ لڑکا کون ہے، کون یہاں پہ بھی صفت ضمیری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کون سا لڑکا، وہ کون سا، کیسا، کئی، ایسے الفاظ ہم کہیں گے یہ سب صفت ضمیری میں آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم ہے صفت مقداری۔ جیسا کہ اس میں مقدار سے لفظ کا ڈیفینیشن ظاہر ہوتی ہے، تعریف وہ صفت جس میں کسی چیز کی مقدار یا
جسامت یا ناپ معلوم ہو اسے ہم صفت مقداری کہیں گے. یعنی اس صفت میں ہم صرف مقدار کے بارے میں بتا سکیں گے. مثال دیکھ لیجئے: ہلکا پھلکا بخار، تھوڑی تھوڑی بارش، گز بھر کپڑا، بے شمار لوگ. اب اس میں دیکھیے ہلکا پھلکا بخار کو ظاہر کرے کہ بخار کی کتنی مقدار ہے. اس میں بتایا جائے ہلکا پھلکا بخار یعنی تھوڑی سی مقدار ہے. تھوڑی تھوڑی بارش کی کوانٹٹی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اس میں کتنی بارش ہے، تو ہم کہیں گے تھوڑی تھوڑی. یہ وہ گز بھر کپڑے کی پیمائش کو بتایا جا رہا ہے، گز بھر. بے شمار لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کم ہیں زیادہ ہیں کتنے ہیں. تو یہ ایسے الفاظ جو تعداد مقدار کو مقدار بتائی جائے تو ہم اسے کہیں گے یہ صفت مقداری ہے وغیرہ وغیرہ. اب اسم عددی، اس میں کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرے اسے کہیں گے اسم عددی. عدد تعداد سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے، اس لیے ہم کہیں گے جو تعداد کو ڈیفائن کرے وہ صفت عددی صفت ہوگی. مثال دیکھ لیجیے جیسے 7 ستارے، 5 بچے، 2 آنکھیں. اب 7، 5، 2 یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تعداد کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ ستارے کتنے؟ 7. بچے کتنے؟ 5. یہ اس لیے ہم کہیں گے یہ صفت ہوئی عددی صفت کہلائے گی وغیرہ وغیرہ. جس اسما کی تعداد ظاہر کی جائے انہیں ہم کہیں گے معدود. اب اس میں ستارے، بچے معدود ہیں. چوتھی صفت ذاتی، اس میں ذاتیات کے بارے میں ڈیفائن ہوگا. تعارف دیکھیے وہ صفت جو موصوف اپنی ذات کے اندر موجود ہو اور مستقل طور پہ پائی جائے اسے ہم کہیں گے صفت ذاتی ذات کہلاتا ہے، یعنی پرسنل ذات کے بارے میں ہوگا. مثال دیکھیے ہرا بھرا گھاس. اب گھاس جو ہوتا ہے یہ ہرا ہی ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے اور اس کی یہ ذاتی صفت ہے. ایسا نہیں کہ ہم لیٹ سپوز اس گھاس کو ہم ہرا کی بجائے لال کر دیں تو لال پیلا گھاس ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ہم نے اپنی طرف سے کلر میں اضافہ کیا ہے. قدرت کا کلر اس کا ذاتی کلر ہوگا ہرا، اس لیے ہم ہرا گھاس کہیں گے تو یہ اس کی جو صفات ہوئی یہ ذاتی صفات ہوگی. ٹھوس پتھر. اب پتھر کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سخت ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹھوس جو ہے یہ اس کا ذاتی صفت ہے. خوبصورت لڑکی، لڑکوں کے بجائے ہم لڑکیوں کو خوبصورتی کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس کی ذاتی صفت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. پانچویں صفت ہے صفت نسبتی. اس کا تعلق دیکھیے وہ صفت جو کسی دوسری جگہ سے لگاؤ یا نسبت ظاہر کرے اسے ہم صفت نسبتی کہتے ہیں. نسبت یعنی کسی چیز سے تشبیہ کرنا. اب پاکستانی بچے تو بہت سارے ہوں گے، ہندوستانی، پاکستانی، افغانی، امریکن، لیکن ہم جب انہیں کسی بھی کنٹری سے یا کوئی اور لفظ سے مخاطب ایڈ کریں گے تو ہم اس کی نسبت دی جا رہی ہوگی کہ یہ کون سے بچوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ بچے پاکستانی کہلائیں گے. اب جانور بہت سے ہوتے ہیں، پالتو بھی ہوتے ہیں، جنگلی بھی ہوتے ہیں. اب اگر یہاں پہ جانوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے جانور، وہ کہیں گے جنگلی جانور. بس جو جنگل کے جانور ہے یا انہیں کہا جائے گا یا ان سے نسبت دی جائے گی. اب کڑھائی کی بھی مختلف قسم ہوتی ہے. کون سی کڑھائی؟ اگر اس کے آگے نام لگا دے سندھی کڑھائی، پنجابی کڑھائی تو یہ نسبت دی جائے گی پنجاب کی کڑھائی یا سندھ کی کڑھائی. اسی طرح دریائی مچھلی مختلف قسم کی ہوتی ہے، اگر اس سے نسبت دی جائے تو ہم کہیں گے دریائی مچھی وغیرہ وغیرہ. صفت کے درجے ہیں. اب پہلا درجہ ہے صفت تفصیل نفسی، دوسرا ہے تفضیل بعض، تیسرا ہے تفصیل کل. پہلی قسم دیکھیں، اس صفت میں اسم کی ذاتی وصف بیان کی جاتی ہے اور کسی دوسرے اسم سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ وہ اسم ہوگی جو خود کی ذات یا انڈیویجول پرسن کے لیے ہم انڈیویجول پرسن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ہم یوز کرتے ہوں تو وہ صفت ہماری کہلائیں گی
تفصیلی نفسی کہلائے گی کیونکہ وہ ذاتیات کے مطابق ہوگی۔ مثال دیکھ لیجئے، نیک لڑکا، ذہین شاگرد، خوبصورت لڑکی۔ اب یہاں نیک لڑکا کڑکا لکھا ہوا ہے، نیک لڑکا، لڑکے کے بارے میں یہاں پہ خاصیت بیان کی جا رہی ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی، کیسا لڑکا۔ اب جی انڈیویجول پرسن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، نہ کہ اس لڑکے کو کسی اور لڑکے سے کمپیئر کیا جا رہا ہو۔ اس طرح شاگرد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاگرد کون سا ہے، تو اس کی ذاتیات کے بارے میں تعریف ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ صفتیں جو انڈیویجول پرسن کے لیے استعمال کی جائے وہ صفت تفضیل نفسی ہوتی ہے۔ اسی طرح تفضیل بعض، اس صفت میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، محمود پڑھائی میں اسلم سے بہتر ہے۔ اب محمود کی تعریف کی جا رہی کہ یہ پڑھائی میں بہتر ہے، لیکن یہاں پہ انڈیویجول کی تعریف نہیں ہو رہی کہ محمود پڑھائی میں بہتر ہے، چاہے دوسرے ہوں یا نہ ہو۔ یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا ہے، محمود پڑھائی میں اسلم سے بہتر ہے، یعنی اسلم سے محمود کو کمپیئر کیا گیا کہ یہ دونوں آپس میں پڑھائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے یہ جو صفت کہلائی جائے گی یہ تفضیل بعض کہلائی جائے گی۔ اسی طرح تھرڈ میں اسم میں موصوف کو سب کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہوگی۔ اب اس والی قسم میں یہ ہوگا جو صفت ہوگی وہ سب پہ ترجیح ہوگی۔ دیکھ لیجئے مثال، دیوار چین بلند ترین دیوار ہے۔ یہاں پہ دیوار چین کو پوری دنیا کی دیواروں سے کمپیئر کیا گیا ہے، نہ کہ ایک دو دیواروں سے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ دیوار چین بلند ترین لفظ جو صفات ہے وہ تفضیل کل ہے۔ جیسا کہ ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، کمپیریٹو ڈگری، پوزیٹیو ڈگری۔ پوزیٹیو ڈگری انڈیویجول کے لیے ہوتی ہے، کمپیریٹیو ڈگری کمپیئر دو کے درمیان کمپیریزن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سپرلیٹیو جب ہم ایک چیز کو سب پہ فوقیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos.